بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھناؤ جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی۔ چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بحر کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کی کماندران اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ اے علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم نے آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگہ سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت ہی اہم تھی اور مشہور کتاب سلطان کی عظیم کارناموں کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ فیض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگا، اور فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کے آثار دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورق میں آپ نے کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا، اور وہ قلعہ ننگیا نام اس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں، ان تمام قلعوں میں یہ خاص قلعہ ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سن رکھا تھا جب میرے چاچا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندر ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی پتہ کرتا ہے وہ اسی قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، آخر اس قلعے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوسوں بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے، اور اس قلعے کی ایک اہم خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کی ماہر جاسوس خبر لے کر آئی، اور علی بن سفیان سیدھا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ سلطان نے کہا، آخر اس قلعے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ جو بھی سلطان، جو بھی بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے وہ چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مر جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی گئی، تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہوئے، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس قلعے میں ایسی کوئی چیز ہے جو بادشاہ کو قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور کہا، اے علی، دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ قلعہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ قلعہ سب سے پہلے فتح کریں اور اس کی پیچھے چھپے راز کو پاش کریں گے، کیونکہ مجھے شک نہیں بلکہ میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ آج تک کوئی بھی بادشاہ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ آخر اس قلعے میں ایسے کیا ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں میں بادشاہ قتل ہو جاتا ہے اور سپاہی فتح کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔
علی بن سفیان نے سلطان کو کہا، حضور ایسا خطرہ لینے کی ضرورت نہیں، اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کے سر اٹھانے سے پہلے ہی ہم اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اس قلعے کو پتہ کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ یہ دونوں جاسوسوں کو کہو کہ اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے اور اپنی جگہ سنبھالیں گے، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، وہ قلعہ بہت خطرناک ہے اور پھر اصرار اس کو پتہ کرنے میں جان بھی جا سکتے ہیں، لیکن سلطان اپنی بات پر بضد رہا اور علی بن سفیان کو حکم دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ آور ہو گیا، اور علی بن سفیان کی بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو پتہ کر لیا۔ قلعے کو پتہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کی باوجود بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے قیام گاہ چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا، اس راہ سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ سلطان صرف سونے کا ٹھانگ کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلتے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ٹھانگ کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑی جال چلائی ہوئی ہے جو کتنے بادشاہ کو قتل کر چکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل کس طرح بنا دی کہ جیسے اس میں کوئی سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سلنگ سے نکلا جو اس قلعے کی کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کی بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنی سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تکایا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص قسم کے انسان تھے جو عام سپاہیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا تو وہ سرنگوں کی قلعے کی مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلال کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تھا تو یہ جلاد رات کو آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ اور اس کی کمانڈروں کو قتل کر دیتے تھے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے ان قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا جس نے اپنی ذہانت سے اور جان پر کھیل کر ان کو موت کی گھاٹ اتارا، اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح پرسکون نیند سے سو جاتا تو وہ جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتے اور اس قلعے کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیتے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری قلعے بآسانی فتح کر لی۔ بعض مورخین کے مطابق اس قلعے کے اندر ایک دربار نما مسجد بھی تھی، لیکن لوگ اسے قلعے کے نام سے جانتے تھے۔
दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।